آج میری قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ میں ہسپتال کے باہر بیٹھی اللہ سے مسلسل دعا کر رہی تھی کہ میرے حق میں اچھی خبر آئے۔ میری شادی کو 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میرے شوہر، ساس اور نندیں اولاد کی باتیں کرنے لگے۔ اب شادی کو پورے 2 سال ہو چکے تھے۔ آج طبیعت خراب ہوئی تو ساس اور شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے آئے تھے، مگر ابھی تک ڈاکٹر نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں حاملہ ہوں یا نہیں۔ اسی لیے میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میرا ٹیسٹ مثبت آئے، مگر جب نرس نے آ کر اپنا چہرہ دکھایا تو اس کی اداسی دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ میرے نصیب میں کوئی خوشخبری نہیں۔ وہ بولی کہ آپ کے ہاں ویسے ہی مسئلہ ہے، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے۔ بہتر ہے آپ اپنا مکمل چیک اپ کروا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں مہنگا علاج کرنا پڑے۔ نرس کی بات سن کر میری ساس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اس کے برتاؤ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ سب لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ ابھی علاج کی کوئی ضرورت نہیں، ہم گھر چلتے ہیں۔ اس نے فوراً رکشہ روکا اور ہم سب گھبرا گئے۔ میرا دل بری طرح رو رہا تھا۔ گھر آتے ہی شوہر نے کہا کہ چائے بنا دو۔ بنا کر لائی تو میری ساس، شوہر اور نند یہی باتیں کر رہے تھے کہ اگر آج اولاد نہیں ہوئی تو 5 سال بعد بھی نہیں ہوگی، اس لیے وقت ضائع کرنے کی کوئی فائدہ نہیں۔ یا تو فوراً علاج کروانا چاہیے یا سارے ٹیسٹ کروا کر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کبھی اولاد ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ میری ساس بولی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں آئیں کہ ٹیسٹ اور علاج کروائیں، ویسے بھی بنجر زمین بنجر ہی رہتی ہے، اس پر جتنی محنت کرو فصل نہیں اگتی۔ ان باتوں سے میرے دل میں تیر چل رہے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کے لیے کوئی اچھی لڑکی دیکھوں گی جو 1 سال کے اندر اس گھر کا وارث پیدا کر دے۔ وہ بڑی صفائی سے یہ بات کہہ رہی تھی اور میرا گھر برباد کرتے ہوئے اسے ذرا بھی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنی ساس سے کہا کہ اماں جی، مجھے 6 مہینے کا وقت دے دیں، اگر اولاد نہ ہوئی تو میں خود اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ مجھے بھی یہیں رہنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں نے کوئی معجزہ کر دکھایا ہو۔ وہ بولی کہ جب 2 سال میں کچھ نہیں ہوا تو 6 مہینے میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ مجھے آخری بار وقت دے دیں، میرے شوہر کے لیے کسی اور لڑکی کا رشتہ نہ دیکھیں۔ میں اپنے شوہر کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں اللہ سے دعا بھی کروں گی اور اپنا علاج بھی خود کراؤں گی۔ اگر پھر بھی اولاد نہ ہوئی تو میں خود اس گھر سے چلی جاؤں گی اور آپ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر میری ساس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ کہنے لگی کہ دیکھو تو یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ ہمیں چھوڑ کر چلی جائے، ضرور اس کے سر پر کسی کا ہاتھ ہے۔ میں گھبرا گئی اور کہا کہ ایسی بات نہیں، میں ان 6 مہینوں میں اپنا علاج ضرور ڈھونڈ لوں گی۔ میری ساس بولی
کہ ان حرکتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں جلدی اولاد چاہیے۔ اگر تم نے 6 مہینے مانگے ہیں تو میں تمہیں 3 مہینے دیتی ہوں۔ اگر اس دوران کوئی خوشخبری نہ ملی تو میں لڑکی دیکھنا شروع کر دوں گی، اور 6 مہینے کے اندر اگر تمہیں اولاد نہ ہوئی تو 7ویں مہینے میں تمہارے شوہر کی شادی اپنی بھانجی سے کروا دوں گی۔ اسے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ بانٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی دن شام کو میں گھر سے نکل گئی۔ مجھے اپنی دوست نائلہ بہت یاد آ رہی تھی۔ میں پہلے اس کا مذاق اڑاتی تھی کیونکہ وہ عجیب غریب کہانی سناتی رہتی تھیں۔ کبھی کہتی کہ اس کی ماں نے ایک عورت کا علاج کروایا تو 10 سال بعد اولاد ہوئی۔ کبھی کہتی کہ اس کے والد کے ٹوٹکوں سے 15 سال بعد کسی کو اولاد ہوئی۔ میں اس کی باتوں کا مذاق بناتی تھی، مگر آج مجھے اس کی ضرورت تھی۔ نائلہ کے گھر گئی اور دروازہ کھٹکایا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے پریشان دیکھ کر گلے لگا لیا اور بولی کہ کیا ہوا، تم خوش نہیں ہو؟ میں نے کہا کہ میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں، میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اسی لیے تم سے مدد مانگنے آئی ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ وہ بولی کہ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، کیونکہ تمہاری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک تمہیں اولاد نہیں ہوئی۔ میری بھی خواہش ہے کہ تمہارے گھر اولاد ہو جائے اور تمہاری ساس اور شوہر خوش ہو جائیں۔ میں حیران ہو گئی اور کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میں خوش نہیں ہوں؟ وہ بولی کہ تمہارے چہرے سے سب صاف نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی علاج بتاؤ۔ وہ بولی کہ میں تمہیں بازار لے چلوں گی، وہاں ایک بابا بیٹھتا ہے، اس کے پاس ہر قسم کی بانجھ عورتوں کا علاج ہے، چاہے تم اس پر یقین کرو یا نہ کرو، مگر اس نے بہت سی عورتوں کا علاج کیا ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ گی تو خالی ہاتھ نہیں لوٹو گی، تمہارا شوہر بھی خوش ہو جائے گا اور وہ دوسری شادی بھی نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں، بابا کے پاس جا کر بھی اگر کچھ نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گی، مگر میرے لیے اولاد اتنی ضروری ہے جیسے جینے کے لیے پانی اور روٹی۔ اگر میں بے گھر ہو گئی تو میں اپنی زندگی کیسے گزار پاؤں گی؟ یہ کہہ کر میں نے رونے لگ گئی۔ نائلہ نے کہا کہ میں تمہیں بابا کے پاس لے جاؤں گی، اگر تمہارا علاج نہ ہوا تو تم خود سمجھ جانا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں بہت خوش ہو گئی اور گھر آ کر شوہر کو سب بتا دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بابا کے پاس تمہارا علاج تو میں دوسری شادی نہیں کروں گا، مگر اگر ایسا نہ ہوا تو تم خود یہ گھر چھوڑ دو گی اور میری شادی کی میں رکاوٹ نہیں بنو گی۔ میں نے کہا کہ مجھے 6 مہینے کا وقت دے دو۔ اگلے دن میں نائلہ کے ساتھ بابا کے پاس گئی۔ وہ جگہ باہر سے بہت عجیب تھی اور اندر اندھیرا تھا۔ بابا نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تمہیں کوئی بڑی بیماری نہیں، بس معمولی سا مسئلہ ہے جو علاج سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ دوسرے کمرے میں جا کر 2 اور انجیکشن لگواؤ اور 10 دن میں تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ نائلہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی، وہاں بستر پڑا تھا۔ اس نے مجھے شربت پلایا اور کہا کہ اس سے طاقت آئے گی۔ میں نے شربت پی لیا اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اکیلی تھی، شام ہو چکی تھی۔ میں گھر پہنچی تو میرے شوہر اور ساس میرا انتظار کر رہے تھے۔
انہوں نے مجھ پر شک کیا اور کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اگلے دن میں نائلہ کے گھر گئی اور اس سے لڑ پڑی کہ اس نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑا۔ اس نے بہانے بنائے۔ شام کو پھر وہ مجھے بابا کے پاس لے گئی۔ وہاں پھر مجھے شربت دیا گیا اور میں نیم بے ہوش ہو گئی۔ اچانک شور مچ گیا اور پولیس آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو برے حال میں پایا اور میرے سامنے میری ساس اور شوہر کھڑے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں اور وہ دوسری شادی کرے گا۔ میری ساس بولی کہ نائلہ میری بھانجی ہے اور اب میں اسی کو بہو بناؤں گی۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ نائلہ میری دوست بعد میں تھی، پہلے میری ساس کی بھانجی تھی۔ مجھے طلاق دے دی گئی اور گھر سے نکال دیا گیا۔ ایک ہفتے بعد میرے شوہر نے نائلہ سے شادی کر لی، مگر ساری عمر اولاد کے لیے ترستا رہا۔ اللہ نے اسے دوسری شادی کے بعد بھی اولاد نہ دی اور سب کو معلوم ہو گیا کہ اصل مسئلہ اس میں تھا۔ نائلہ بھی اپنی زندگی پر روتی رہی۔ دوستو، اس کہانی سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسی کے لیے برا سوچیں یا برا کریں تو ہمارے ساتھ بھی کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل شیف سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔